الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک نیا عنوان، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، بندے تو سبھی ہیں لیکن اللہ کے خاص بندے عیش و تنعم کی زندگی نہیں گزارتے۔ جو اللہ کے خاص بندے، اللہ سے محبت کرنے والے، آخرت سے غافل ہو کر، یہ شرط لگائی گئی ہے کہ آخرت سے غافل ہو کر، پھر اس میں حدیث بیان کی جا رہی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی۔ کہتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى الیمن، معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، عامل بنا کر بھیجا، تبلیغ دین کے لیے کہہ لیجئے، تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اے معاذ بن جبل ایاک والتنعم، اے معاذ بن جبل اپنے آپ کو دنیا کی عیش پرستی سے بچانا، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دینا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، آخرت کو چھوڑ دینا، حقیقت میں یہ دنیا کی عیش پرستی ہے۔ آپ نے خاص نصیحت فرمائی ایاک والتنعم، یہ دنیا کی عیش پرستی سے بچتے رہنا۔ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، یعنی اللہ کے جو صحیح بندے ہیں وہ عیش پرستی کی زندگی نہیں گزارتے۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم حقیقت میں وہی ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو یقیناً عیش پرستی ہے۔ ایسے عیش پرستی، دنیا کی عیش پرستی سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر آخرت کا خوف ہے، آخرت کا ڈر ہے، اور حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے، یقیناً اچھی زندگی گزار سکتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یعنی دنیا میں آرام و راحت اور خوش عیشی کی زندگی گزارنا اگرچہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ عیش و آرام کی زندگی آدمی بسر کر سکتا ہے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کے خاص بندوں کا مقام یہی ہے کہ دنیا میں تنعم کی زندگی، عیش پرستی کی زندگی نہیں گزارتے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے، آپ بھی خندق کھودنے میں مصروف تھے، آپ بھی حصہ لے رہے تھے، پھاوڑا آپ بھی چلا رہے تھے، اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ حقیقی عیش و آرام تو آخرت کا عیش و آرام ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے پروردگار عالم یہ خندق کھودنے والے انصار اور مہاجرین ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے۔ تو حقیقت میں مرد مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آخرت والی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔
آج اسلامی ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اور صفت، جب کسی بندے کو شرح صدر کی دولت نصیب ہوتی ہے، شرح صدر سے مراد اس کے سینے میں ایمان کا نور ہو، ایمان کی جلا ہو، روشنی ہو، تو اس کی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم جس کو یہ نعمت دے دے کہ اس کے سینے میں ایمان کا نور ہو، تو وہ دنیاوی زندگی کو اہمیت نہیں دیتا آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کی فکر نمایاں ہو جاتی ہے۔ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اللہ والا آدمی ہے، حالانکہ وہ اس نیت سے نہیں کرتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں میں بڑا اللہ والا ہوں، میں عالم دین ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ تمنا نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، لوگ دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں اس کی زندگی آخرت والی زندگی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ قال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک آیت تلاوت کی، سورہ الانعام کی 8واں پارہ، کہ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے آیت تلاوت فرمائی کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرع صدرہ للاسلام، اللہ جس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو ہدایت دینا ہے، جس کے لیے ہدایت کا صحیح راستے پر چلانے کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ پروردگار عالم اس کے سینے کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، ایمان صفات کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر کیا ہے، پھر قرآن حکیم کی ایک آیت اور آتی ہے سورہ زمر کے اندر کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ رب العالمین جس کے لیے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ایمان صفات کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک نور پر رہتا ہے، ایک نورانی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایمانی صفات والے ایمانی زندگی میں ہوتے ہیں، ان کے زندگی میں نور ہوتا ہے، عمل کا نور، عقیدے کا نور، توحید کا نور، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے کا نور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر کہا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب پروردگار عالم کسی کے سینے میں نور پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے، عمل کے لیے، فکر آخرت کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پتہ کیسے چلے؟ کسی کے سینے میں ایمان ہے، ایمان کا نور ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ صحابہ سوال کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر، صحابیات کے بڑے احسانات ہیں، ازواج مطہرات کے بڑے احسانات ہیں۔ وہ سوال کیا کرتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر جوابات دیا کرتے تھے، وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں۔ فقیل یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ذرا یہ بتا دیجئے، کسی کے سینے میں ایمان کا، اسلام کا، توحید کا نور آ گیا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ حل لتلک من علامت یعرف بہ، کیا کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے جس سے پہچانا جائے؟ قال نعم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کی پہچان ہے۔ مرد مومن کے سینے میں ایمان
جب جاگزی ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، یقیناً وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، نظر آتی ہے، آدمی پہچان لیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا التجافی من دار الغرور، ایک پہچان تو یہ ہے کہ دار غرور، یہ دھوکے کا گھر، دنیا کا گھر، دنیاوی زندگی، دھوکے کی زندگی، دھوکے کا گھر، اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیاوی دھوکے میں نہیں پڑتا، جانتا ہے یہ میری آخری زندگی نہیں، آخری زندگی تو آخرت والی زندگی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی وہ حقیقی زندگی ہے۔ اور یہ زندگی دنیا کی ایک تو مسافرت کی زندگی ہے، آج ہیں، کسی وقت بھی ہم پیوند زمین ہو جائیں گے، آخرت والی زندگی میں ہم منتقل کر دیے جائیں گے۔ کا پہلی نشانی تو یہ ہے دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، آخرت کی محبت ہوتی ہے، اور یہ تمہیں نظر آ جائے گا اس کے عمل سے، اس کے سیرت سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے ظاہر ہوگا کہ یہ آدمی دنیا دار نہیں ہے، دنیا کا عیش پرست نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ علامت ہے پہچاننے کی۔ جس کے سینے میں ایمان کا نور معلوم کرنا ہو تو دیکھ لو اس کی یہ زندگی، والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی والی زندگی ہے اس طرف جھکتا ہے، اس کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ قرآن حکیم کی اس آیت کے مصداق بنتا ہے کہ انیبوا الی ربکم، لوگو، میرے بندو، گناہ گار بندو، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر، بے حیائیوں کی دنیا کو چھوڑ کر اب تم متوجہ ہو جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، اللہ کے تابع فرما بردار ہو جاؤ، اور انابت الی دار الخلود، دیکھو کہ اس آدمی کا جھکاؤ، تمام تر جھکاؤ آخرت کی طرف ہے، یہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، پابندی سے نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضری بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، اور پھر اللہ نے دیا ہے تو حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، معافی درگزر کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی ایمانی صفات ہیں سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ والانابۃ الی دار الخلود، جس کا جھکاؤ آخرت کی طرف ہوگا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت سے پہلے موت کے لیے تیاری کر لیتا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک لمبی حدیث میں بیان فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک موت بھی ہے، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، نیکیاں کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی تمنا بھی کرے میں دنیا میں جا کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے آ جاؤں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر آ جاؤں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر آ جاؤں، 2 رکعت نماز پڑھ کر آ جاؤں، نہیں آ سکتا۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے کو اپنے خاص عبودیت سے نوازنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ میرا بندہ بن کر رہے، صحیح بندہ بن کر رہے، تو اس کے دل میں ایک خاص نور
اور جذبہ ربانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہو، ہر ایک کے لیے نہیں۔ دنیا تو امتحان کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، اچھائی برائی کی تمیز بھی دی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سونا ہے، یہ آگ ہے، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، اور یہ شیطان کا راستہ۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اس میدان میں چھوڑ دیا ہے، امتحان کے میدان میں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے ہیں، اور ہمیں موقع دے دیا گیا ہے، جو چاہیں ہم راستہ اختیار کر لیں۔ یہ حق اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اور یہی حق جو اللہ نے دیا ہے، اسی حق کے وجہ سے پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو مکلف بنایا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو مکلف بنایا تھا، اچھائی برائی کی تمیز دی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے جو راستہ اختیار کیا وہ تمہارے سامنے ہے، اچھا کیا یا برا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہو، دین کی طرف آنا چاہتا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اس کو دین کا راستہ، صحیح راستہ مل جائے گا، اور جو نہیں چاہتا اس کو نہیں ملتا۔ آئیے ایمان صفات کے تعلق سے ایک اور بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس امت کی صلاح کی بنیاد یقین اور زہد پر ہے، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس عنوان سے انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں کچھ بیان کروں گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمانی صفات کا عامل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔